بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام سچ آواز عوام کی آواز کے ساتھ خدمت حاضر ہیں۔ ہم اس ٹائم موجود ہیں وی سی میلم کے جنرل کونسلر سید نزاکت حسین شاہ صاحب، ہم ان کے پاس موجود ہیں۔ ہم جاننے کی کوشش کریں گے اس علاقے کے مسائل کے بارے میں، یہ بتائیں گے ان کو کیسے حل کیا جائے گا اس بارے میں یہ بتائیں گے۔ تو ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی شاہ صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ اپنا تعارف کرائیے گا۔ جی سید نزاکت حسین شاہ جی، سابقہ کونسلر بھی رہا ہوں جی، تاحال بھی کونسلر ہوں سر۔ آپ سابقہ جنرل کونسلر رہ چکے ہیں، اس دوران آپ نے اپنے علاقے کے لیے کون سے ترقیاتی کام کروائے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے ہمیں عزت دی عوام کی بدولت۔ تو مسائل کی بات رہی کہ ہمارے پاس 30 سال سے اس گاؤں کے حالات اتنے خراب تھے، پانی جو تھا تیسرے گھر تک نہیں آتا تھا پینے کا۔ اس کے علاوہ گلیاں ہماری کچی تھی، بجلی کے مسائل تھے۔ اللہ پاک نے کرم کیا ہے کہ پچھلے 4 سال میں الیکشن لڑا اور 4 سال کے اندر میں نے الحمدللہ اپنے قائد یوسف ایوب خان ان کی، اکبر خان کی وجہ سے، عمر خان کی، ان لوگوں کی وجہ سے، ان کے تعاون سے، تیمور خان تحصیل ممبر اور ضلع ممبر، راجہ ناصر کیانی، اللہ پاک ان کا جنت میں جگہ دے، ان کی بدولت ہم نے بہت سے کام کروائے ہیں۔ حتیٰ کہ 9.5 لاکھ کی اس گاؤں میں پائپ لائنیں نہیں ڈالی انہوں نے۔ اس کے علاوہ گلیاں پختہ کروائی ہیں، میرا کاز بھی انہوں نے بنوایا الحمدللہ۔ گیس جو میرے گاؤں میں نہیں تھی ہم نے الحمدللہ وہ لگوائی ہے۔ تو باقی اللہ کا شکر ہے، ابھی ہم پی کے 42 کے ساتھ لگ گئے ہیں۔ دوبارہ میں الیکشن لڑا ہوں، اللہ پاک نے پھر عزت دی ہے۔ اور اس میں یہ ہوا ہے کہ ہمیں سیفٹی وال پانی جو آتا تھا برساتی نالے کا ہمارا، تو ہمارے گاؤں کے اندر چلا جاتا تھا، بہت نقصان ہوتا تھا۔ ایم پی اے صاحب فیصل زمان صاحب انہوں نے 10 لاکھ روپے دیے، میں نے سیفٹی وال اس کی باہر لگائی، آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے مین مسئلہ قبرستان کی جگہ کا تھا، تو ایم پی اے صاحب نے 15 لاکھ روپے اس کے لیے فنڈ کیا ہوا ہے۔ اور الحمدللہ ہم لگے ہوئے ہیں، شاید ہمیں جگہ مل جائے، سیکشن 4 لگ جائے تو ہمیں قبرستان کے لیے۔ اور کیونکہ میرے ساتھ 5 گاؤں لگتے ہیں، جس میں دربندہ گاؤں ہے، چھیلو ہے، ان کے لیے بھی قبرستان کی جگہ نہیں ہے۔ میں اعلیٰ کام سے درخواست کروں گا اس بارے میں کہ ہمیں ان کے لیے فنڈ دیا جائے کہ ہمیں جو درینہ اور بہت ہی اہم مسئلہ ہے قبرستان کی جگہ کا وہ حل کیا جائے۔ اور میں اعلیٰ کام سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو ہمارے ایم پی صاحب نے 15 لاکھ روپیہ رکھا ہے، لیکن ہم نے ایک دفعہ ٹرائی کیا سیکشن 4 لگانے کے لیے، اے ڈی سی صاحب نے آبجیکشن لگا دیا ہے کہ جہاں کاشت ہو رہا ہو کوئی نہ کوئی فصل تو وہاں سیکشن 4 نہیں لگتی۔ لیکن اس کے لیے میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل تو 2 مہینے کے اندر کچھ نہ کچھ کاشت ہو جاتا ہے، اور ہم نے زمین بھی وہ لی ہے جو بنجر، قدیم بنجر اس پہ لکھا ہوا تھا کاغذوں پہ۔ اب یہ ٹیکنیکل مسٹیک ڈپارٹمنٹ کی ہے، یا تو پھر ان کو رینیو نہیں آ رہا تھا، ان کا کام تھا پیپر پہ فیصلہ کرتے، انہوں نے پیپر پہ فیصلہ نہیں کیا، موقع سے جو تصویریں گئی ہیں اس پہ انہوں نے فیصلہ کر دیا، چلیں وہ اعلیٰ کام ہے۔ لیکن ہم چاہتے ہیں کہ قبرستان کے لیے کوئی ایسی جگہ دے ہمیں کہ ہمارے پاس قبرستان نہیں ہے، چھیلوں کے لیے نہیں ہے، دربندہ گاؤں کے لیے۔ اور اس کے علاوہ دربندہ گاؤں کے لیے میں چاہتا ہوں سر کہ ہماری پائپ لائنیں 30-40 سال ہو گئے بوسیدہ ہیں، وہاں نہیں ڈالنی چاہیے۔ اور میرا جیتنے کے بعد مقصد بھی یہی ہے کہ ان گاؤں میں بہت پریشانی ہے۔ میں اعلیٰ کام سے رابطے میں بھی ہوں، اور میں نے 1-2 دفعہ خطاب بھی دیا ہے، درخواست بھی دی ہوئی ہے کہ ہمیں پائپ لائنوں کے لیے دیے جائے۔ اور ہو سکے تو یہ سب سے میں ریکویسٹ کروں گا آپ کے توسط سے کہ ہمیں ٹیوب ویل پرووائڈ کر دیں، ہم دربندہ گاؤں جو ایک جگہ ہم مل کے اس کو پانی سپلائی کر سکیں۔ جو ہمارا ٹیوب ویل ہے اپنا اس میں اپنے گاؤں میں میلم ہے، لیکن اس طرح کہ وہ پانی پورا نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے علاوہ مسائل تو آپ کو پتہ ہے ختم نہیں ہوتے، تو کوشش کریں گے، ہم اللہ پاک نے عزت دی ہے، ہم کامیاب ہوئے ہیں، اپنے ایم پی ایم ایل اے سے ہم رابطے میں ہیں۔ انشاءاللہ میرے گاؤں میں ہم نے 2 سال سے درخواست دی ہے، ٹرانسفارمر گھر میں آیا ہوا ہے، اس کو باہر نکالنا ہے، میں درخواست کروں گا کہ جلد اس کو باہر نکالا جائے۔ اس کے علاوہ تھوڑا سا ہماری بجلی 2 فیس ہے، اس کو 3 فیس کی جائے۔ اور ہماری متعلقہ آبادی اوپر ہے، 8-10 گھر ہیں، وہاں بجلی نہیں ہے، ہم درخواست دی ہوئی ہے، 10 پول ہمیں چاہیے، ہمیں 10 پول لگائیں تو ہم وہاں پہ بجلی لے جا سکتے ہیں۔
اس کے علاوہ بڑا اللہ کرم ہے، اللہ پاک نے جو 4 سالوں میں عزت دی ہے، تو میں اس کا بہت ہی اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں. اور میں عبادت سمجھ کے سیاست کرتا ہوں، منافقت سمجھ کے نہیں کرتا. میری جی دلی خواہش ہے. آپ دوسری مرتبہ جنرل کونسلر منتخب ہوئے ہیں، اس کا کیا راز ہے؟ راز تو کچھ بھی نہیں جی، اللہ پاک کی نعمت ہے میرے لیے کہ سب جو میں نے خاصی فیصد میں دیکھا ہے جو پرانے کونسلر نہیں کھڑے ہوئے، لیکن شاید انہیں ڈر ہوگا کہ نہیں جیت سکے. مجھے اللہ پاک کی پوری امید تھی کہ میں نے 4 سال لوگوں کی خدمت کی ہے، اور اللہ پاک نے مجھے اس دوبارہ منتخب کیا. اور انشاءاللہ ان 4 سال میں بھی انشاءاللہ خدمت کریں گے. آپ کے پسندیدہ لیڈر کون ہیں؟ میرا تو یوسف ایوب خان جی. کیا وجہ ہے؟ جی اس سیاست اس پہ ختم ہوتی ہے سر. وہ جو میں کہتا ہوں اللہ پاک اس کو نہ آتے کیس میں، تو اس وقت ہمارے وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں، اور میں تو ان کو انشاءاللہ وزیر اعلیٰ مانتا ہوں. ان کے اندر یہ سیاستدان ہے، اپنے علاقے کے لیے انہوں نے جتنا کام کیا سوچ بھی نہیں سکتے ہم. یہ دیکھیے ہماری یونیورسٹیاں، کالج، اسکول، روڈ، گلیاں کچھ جو کچھ ہے، جو کچھ ہے، اسکول سارے نہیں بن گئے، اسپتال سارے نہیں بن گئے. اور کیا چاہیے ہمیں؟ میں تو کہتا ہوں کہ اتنا کام جب آیا تھا اپنا وزیر اعلیٰ کھٹک صاحب، اس نے کہا جتنا کام میرے شہر میں ہوا اتنا یوسف ایوب خان نے آپ کے بھی یہاں کرایا. میں سلوٹ کرتا ہوں. سچ آواز ٹی وی کے ذریعے اپنی وی سی کی عوام کو پیغام دینا چاہیں. جی میں تو آپ کے لیے یہی کہوں گا کہ متحد ہو کے رہیں، اتفاق کر کے رہیں، کیوں اتفاق میں برکت ہے. جب بھی کہیں ہم جائیں گے، جب ایک ہوں گے تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے. اگر ہمارے اندر دراڑ لوگوں نے ڈال دی تو ہم کبھی کامیاب ہو سکتے ہیں. اور میرا یہ گاؤں نیو جوڑا پینٹ میری عزت ہے، انہوں نے مجھے عزت دی ہے الحمدللہ. اور انشاءاللہ میں اس گاؤں کی اور ان 5 گاؤں کی خدمت کرتا رہوں گا. اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو ہمارا نام اس پہ شامل رہے دعاؤں میں. آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ جی میں تو کچھ بھی نہیں کرتا سر، ایز اے ڈرائیور ہوں. ایک گاڑی رکھی ہوئی ہے، لوگوں کی خدمت. جب الیکشن لڑ لیتا بندہ تو پھر ٹائم دینا پڑتا ہے. آپ کو پتہ ہے، جب کاروبار کریں گے پھر تو ٹائم نہیں دے سکتے. الیکشن کا فائدہ نہیں ہے. الیکشن میں تو بہت زیادہ خرچہ ہوتا ہے، آپ نے کتنا خرچہ کیا ہے؟ یہ تو وہ بات آپ پوچھ رہے ہیں جو نہیں بتا سکتے ہم. تو جو قانونی جائز خرچہ ہم لوگوں نے کیا. غریب لوگ ہیں ہم لوگ، لیکن الیکشن واقعی خرچہ مانگتا ہے. خدا نخواستہ اگر حکومت تبدیل ہو جاتی ہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ میرے حساب سے حکومت تبدیل ہونے سے بلدیات کو کوئی اثر نہیں پڑے گا. اس وجہ سے کہ اگر خدا نخواستہ مسلم لیگ نون کی حکومت آ جاتی ہے تو ظاہر ہے آپ پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں، تو اس پہ آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. میں تو بیسیکلی اگر آپ کو سچ کہوں تو ہم یوسف خان کے ساتھ ہیں. وہ چاہے نون لیگ کے ساتھ ہوں، پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں، تال پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں. انشاءاللہ آگے بھی جس پارٹی کے ساتھ وہ رہیں گے ہم ان کے ساتھ ہیں. سچ آواز کے ذریعے آپ اعلیٰ حکام تک پیغام دینا چاہیں. جی پہلے تو آپ لوگوں کا شکریہ. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم بلدیاتی نمائندے ایک تو میسیجر ہی ہوتے ہیں، ہم میسیج ہی کنوے کر سکتے ہیں، ہمارا اختیار اتنا نہیں ہوتا. آپ کو پتہ ہے نا، ہم اعلیٰ کام سے یہی امید کرتے ہیں کہ ان کو اطلاع دینا چاہتے ہیں کہ خدا را نیچے جو عوام ہے آپ کی، یہ آپ کے بازو ہیں، آپ کے بازو ہیں. اور انشاءاللہ ان کو آپ اپنے ساتھ ہمیشہ رکھیں گے اور آپ کے کام آئیں گے. اپنی زندگی کا مشکل ترین مرحلہ کون سا تھا کہ جو آپ بھول نہیں پا رہے؟ وہ تو بہت سے مسائل ہیں ذاتی، لیکن الیکشن کے حوالے سے انٹرسٹیڈ مسئلہ یہ ہے کہ پچھلی دفعہ جب میں الیکشن لڑا ہوں تو جس دن رزلٹ آیا تو میں پریشان ہو گیا ہوں کہ میرے اپنے گاؤں حلقے سے میری 1 ووٹ نکل رہی ہے اور دوسرے بندے کی 100 نکل رہی ہے، جو پہلی دفعہ الیکشن لڑ رہا ہے اور میں بھی پہلی دفعہ تھا، لیکن اس کا حلقہ ہی نہیں ہے. تو جب رزلٹ دیکھا تو میری 100 ووٹ غائب تھی. تو میں نے پھر جب دفتر سے رابطہ کیا، میں نے کہا سر یہ مسئلہ ہے. تو انہوں نے کہا یہ اب تو فیصلہ ہو گیا. میں نے کہا خدا رہا اس کو ری چیکنگ کریں کہ میں اپنے گاؤں میں 1 ووٹ، یہ میرے لیے شرمندگی کی بات ہے.
تو یہ اللہ کا بڑا کرم ہوا ہے کہ 3 دن میں بہت پریشان رہا ہوں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے سیاست میں جب آتا ہے پھر خطرے کرتا ہے، پھر وہ ایک اپنی انسلٹ ہوتی ہے بندے کی. پھر یہ ہوا کہ انہوں نے مہربانی کی ہے اور صاحب نے کہ دوبارہ چیک کیے تو میرے ووٹ دوسرے کے تھیلے میں ملے 100 ووٹ، جس سے ماں یہ 3 دن بڑی پریشانی رہی ہے اور بڑی خوف تھی. جو میرے ساتھ چلنے والے لوگ تھے وہ بھی ڈسائڈ ہو گئے یار یہ تو شاید سب رہ گئے ہیں. کہتا ہے مجھے اللہ پہ امید ہے انشاءاللہ اللہ پاک فتح دے گا. تو وہ یہ ہوا کہ میری ووٹ دوسرے کے تھیلے سے جب ریکور ہوئی تو میں اللہ کا بڑا شکر ادا کیا کہ مالک کو بڑا کروں. اور یہ ایک انٹرسٹنگ دن تھا میرے لیے، 6 سال پہلے کی بات کرتا ہوں سر. اچھا، موجودہ حالات کی وجہ سے غریب بہت پریشان ہیں، اور اس بارے میں آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا کہ آپ اپنی وی سی کے لوگوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں، اور رمضان المبارک کی بھی آمد ہے تو ان کے لیے کون سا پیکج لائیں گے، کیا کریں گے آپ غریبوں کے لیے؟ آپ نے تو سوال ایم پی جیسا کر دیا کہ ہم کونسلر صاحبان کیا کر سکتے ہیں. اللہ پاک کی مدد کرے عوام کی. تو جو حالات پیدا ہو رہے ہیں ہم مخیر حضرات سے بھی تو وہ کرتا ہوں کہ آپ کی وہاں سے کرتا ہوں. پہلے تو میں حکومت سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا را کچھ ہمارے اوپر ہماری عوام کے اوپر رحم کرے. تو انشاءاللہ ہم ہر دفعہ کرتے ہیں، مخیر حضرات سے رابطہ کرتے ہیں، جو ہمارے سے ہو سکتا ہے انشاءاللہ کرتے ہیں، اور بہت اتنا کرتے ہیں کہ الحمدللہ عوام ہم سے جو امید رکھتی ہے توقع رکھتی ہے ہم پورا کرتے ہیں انشاءاللہ. اللہ پاک کرتا ہے لیکن لوگ ہمارے سے تعاون کرتے ہیں، ہم لوگوں کی خدمت کرتے ہیں انشاءاللہ. اور یہ ہوگا اور اس دفعہ بھی ہوگا کیونکہ رمضان شریف آنے والا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ غریب کا چولہا جلتا رہے. ماشاءاللہ آپ سید فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، سید کا کیا معنی ہے، تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیے گا. سب مانا تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن سادات جو ہے سردار ہمارے نبی وسلم کی آل سے ہم تو سب سے ایک تو اعلیٰ جو قوم ہے اللہ پاک نے پیدا کی ہے، ہم سادات فیملی سے اور نبی وسلم کی امت سے. تو یہی ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے سر. میں اس کی تعریف تو ناممکن ہے. ٹی ایم اے آپ سے تعاون کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ٹی ایم اے کا عملہ آپ سے تعاون کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ ہاں بڑی اچھی بات کی ہے. ہم تو ٹی ایم اے کے ساتھ نہیں رکھتے کیونکہ ٹیکس کا علاقہ نہیں ہے ہمارا. ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ ہم سے بھی ٹیکس پرووائڈ کریں، لیں حکومت کہ ہمیں بھی وہ فیسلٹیز دیں جو سٹی کو دے رہے ہیں. تو اس کے علاوہ ہمارا ٹی ایم اے کھربڑ کے ساتھ رابطہ ہے، تو ہمارے تعاون کرتے ہیں ماشاءاللہ. ہم مہینے میں ایک دفعہ ہمارا کچرا اٹھاتے ہیں، لیکن میں اعلیٰ کام سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمیں 15 دن میں ایک دفعہ ایک دن ہمیں دیا جائے کہ کم از کم ہمارے علاقے سے جو کچرا وغیرہ ٹرالیاں اٹھا کے کہیں ڈمپ کریں. کیونکہ ہمارے وی سی میں ہم نے 2 بندے رکھے ہوئے ہیں جو ہم گاؤں میں کرتے ہیں صفائی وغیرہ، لیکن وہ دیکھو کچرا اٹھا کے ایک جگہ جمع کر سکتے ہیں، وہ اٹھا نہیں سکتے. ہم درخواست کرتے ہیں چیف صاحب سے، ہم سے بڑا یاسر بھائی تعاون کرتے ہیں کہ مہینے میں ایک دفعہ ہمیں ٹرالیاں اور وہ باکٹ پرووائڈ کر دیں، جس وجہ سے ہم وہ کچرا اٹھا کے کہیں دور کم از کم اس سے بیماریاں کم ہو سکتی ہیں. یہ ریکویسٹ ہے میری ٹی ایم صاحب سے. جنہوں نے آپ کو ووٹ نہیں دی، آپ کا ان کے ساتھ کیسا رویہ رہے گا؟ یہ تو بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. اگر آپ بیسیکلی پیچھے عوام سے بھی پوچھیں تو میں پچھلے 4 سالوں میں اس دفعہ جیتنے کی یہ وجہ بھی یہی تھی کہ میں نے فرق نہیں کیا. میں نے کوشش کی ہے کہ ان کا کام برابر کروں، بلکہ ان کو، اور اللہ پاک نے مجھے عزت دی ہے، میں نے ان کو عزت دی. میں نے کبھی محسوس ہی نہیں کیا آپ نے ووٹ دی یا نہیں دی. میں نے ان کا برابر کام کیا، اور الحمدللہ میرے گاؤں میں 30 سال سے کمی تھی وہ انشاءاللہ اللہ پاک نے پوری کی اور میں نے پوری کی. اور ایم پی ایم ایل اے جو میرے تھے اللہ پاک ان کو ہمارے ساتھ پہ قائم رکھے، تو ان کے تعاون سے ہم نے کیا جی. شکریہ جی. ہمارے ساتھ موجود تھے سید نزاکت حسین شاہ صاحب، جنرل کونسلر وی سی میلن. انہوں نے بڑی زبردست باتیں کی ہیں، اپنے علاقائی مسائل پہ روشنی ڈالی ہے، اعلیٰ حکام سے مطالبے کیے ہیں. آپ عوام کی خدمت پہلے بھی کر چکے ہیں، اب بھی کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.